یہ کہانی کیماڑی کی لیڈی سویپر کی کہانی ہے۔ کیماڑی کی لیڈی سویپر کی چڑیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چڑیل تھی جو کہ کراچی ہاربر اتھارٹی کی جانب سے جنکشن بازار سے تقریباً نصف کلومیٹر کے فاصلے پر خواتین کے لیے بنائے گئے لکڑی کے ٹوائلٹ میں بسیرا کرتی تھی۔ یہ ٹوائلٹ کے پی ٹی کوارٹرز کے رہائشیوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ کل 20 ٹوائلٹس بنائے گئے تھے جو کہ پی ٹی کوارٹرز سے تھوڑے فاصلے پر بنائے گئے تھے، جن میں سے 4 خواتین کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان ٹوائلٹس کی صفائی کا انتظام کراچی میونسپلٹی کمیٹی کے ذمہ تھا، جو کہ ساحل کنارے ہونے کی سبب کافی آسان تھا۔ جیسے جیسے اس علاقے میں لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی، اس حساب سے ان ٹوائلٹس پر عوام کے رش میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ دوپہر 1 بجے کے بعد اور عشاء کے بعد ان ٹوائلٹس میں ایک عورت کی بھٹکتی روح دیکھی گئی ہے۔ کچھ افراد نے اس کو ہندو عورت قرار دیا۔ اس عورت کے بارے میں کچھ افراد کا کہنا تھا کہ یہ گندمی رنگ کی ایک عورت تھی جس کا قد 6 فٹ تھا، جو ساڑی میں ملبوس ہوتی اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں پائل ہوتی۔ رات کے وقت جن افراد نے اس چڑیل کو دیکھا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت رات میں چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ یہ چڑیل عام خواتین کے بجائے ایسی لڑکیوں پر اثر انداز ہوتی جس کے پاس سے خوشبو آتی تھی۔ خاص طور پر مائیوں پر بیٹھی لڑکیاں اس کا شکار ہوتی تھیں، کیونکہ ان لڑکیوں پر اپٹن وغیرہ لگائی جاتی تھی اور ان کے پاس سے خوشبو آتی تھی، لہٰذا یہ چڑیل خاص طور پر ان لڑکیوں کو نشانہ بناتی۔ اس وجہ سے مائیوں بیٹھی لڑکی کو اکیلے ٹوائلٹ نہیں دیا جاتا اور اس کے ساتھ 4-5 بزرگ خواتین ضرور جاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک چاقو حفاظت کے خیال سے ضرور رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے ایک یاسمین نامی لڑکی کا واقعہ خاص طور پر بہت مشہور ہوا، جس کو مائیوں پر بیٹھے 4 دن ہو گئے تھے اور اس کے گھر میں سے ایک جگراتا تھا جس کے لیے اسکرین لگا کر فلم دیکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سارے قریبی رشتہ دار اور آس پڑوس کے لوگ اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر رات 10 بجے کے وقت یاسمین کو باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی۔ جب یاسمین ٹوائلٹ کے قریب گئی تو اچانک چکر آ کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر سب میں یہ مشہور ہو گیا کہ یاسمین پر چڑیل قابض ہو گئی ہے۔ اس موقع پر فوری طور پر علاقے کے حبشی اسماعیل اور چوڑیا شیدی کو بلایا گیا۔ اس طرح کے عملیات کا توڑ کرنے کی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے تقریباً 1 درجن لیموں منگوائے اور یاسمین کے سر پر رکھ کر کاٹے اور ارد گرد گرا کر کوئی عمل کرتے ہوئے اس چڑیل کو یاسمین کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جس کے بعد یاسمین ہوش میں آئی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یاسمین کا اتارا بنانے کا حکم دیا گیا۔ ایک پوٹلی تھی جس میں ناریل، گڑ، پتاشے، سرسوں کا تیل، مسور کی دال، چاول، آٹا، مصری، موتی چور کے لڈو اور لیموں ڈالے گئے، اور یہ سارا سامان اس چڑیل کو خشک کرنے کے لیے ٹوائلٹ کے قریب رکھ دیا گیا، اور ایک کالی زندہ مرغی کو بھی سمندر کنارے چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد یاسمین کا نکاح اور شادی بخیریت انجام پائی گئی، اور اس کے بعد اس چڑیل نے اس کو تنگ نہ کیا۔ کافی عرصے کے بعد جب اس چڑیل کے حوالے سے اسماعیل عرف چوڑیا شیدی سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ چڑیل گجراتی بولنے والی ایک ہندو لڑکی ہے جس کو 2 کالی مرغیاں چاہیے تھیں، اسی وجہ سے اس نے یاسمین کو نشانہ بنایا۔ سال 1992 میں اس جگہ پر بلڈوزر پھیر کر اس کو مسمار کر دیا گیا، اور آج اس مقام پر کمرشل بلڈنگز موجود ہیں جہاں کے لوگ اس کہانی سے نا واقف ہیں، اور شاید بلڈوزر کے ساتھ ساتھ یہاں کی چڑیل کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔